नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है। चनाब जो है वो अप्रोक्सीमेटली वो हेड त्रिमू झंग पहुंच चुका है और 8 लाख क्यूसिक का एक रेला है। ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। इससे पहले कभी भी इतना पानी जो है वो चनाब में नहीं आया और जो हलाकतें हैं वो 33 के करीब हो गई हैं। पंजाब में तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के करीब लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं और जो गांव और मोज़े और देहात जो ज़ेरे आब आए हैं उनकी तादाद तकरीबन 700 के करीब पहुंच चुकी है। और अब ये जो सैलाबी रेला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मोज़े गांव देहातों से गुजरता हुआ अब इसने शहरों का रुख इख्तियार कर लिया और नाज़रीन, सूरत हाल आगे चल के मज़ीद ख़तरनाक होने वाली है और उसकी सबसे बड़ी वजह मौजूदा मौसमी सूरत हाल है। नाज़रीन, सैलाब कहाँ तक पहुँचा, कहाँ कहाँ कैसी कैसी और कौन कौन सी तबाहियाँ हो चुकी हैं और आने वाले 24 घंटों में आपने मेरा प्रोग्राम लाजमी देखना है क्योंकि इसमें एक इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ख़बरदार करेगी कि आइंदा 48 घंटे में आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, एहतियात कहाँ कहाँ करनी है। इसके अलावा एक और इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक खबर, सैलाब वहीं का वहीं खड़ा है और ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। हज़ारों की तादाद में हलाकतें हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। ये ज़लज़ला कब, कहाँ और कैसे आया, ये भी एक दिल दहला देने वाली खबर है। शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सैलाब की मौजूदा सूरत हाल हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और सतलुज का जो रेला है, एक तो ये है कि यहाँ से अगर हम बात करें गंडा सिंह की, गंडा सिंह से ये गुजरा और कसूर में इसने पूरे का पूरा जो कसूर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जितने भी जो दरियाई इसमें मोज़े थे, गांव थे, देहात थे, वहाँ पे इसने तबाही मचा दी। और कसूर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कुछ 150 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बंद टूट गए और वो ज़ेरे आब आ गए। इसमें कंगनपुर है, मंडी अहमदाबाद है और फिर ये यहाँ से बहता हुआ ये जो दरिया है ये आगे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में दाखिल होता है हेड सुलेमान की के मुकाम पे। नाज़रीन, हेड सुलेमान की में 1980s में इससे पहले इतना पानी देखा गया था। उसके बाद ये ख़तरनाक तरीन सैलाब है और वहाँ पे जो बंद हैं और वो जो यहाँ पे जहाँ जहाँ पानी को रोकने के कोई इंतजाम किए गए थे वो तमाम के तमाम जो बैराजीज बंद वो टूट चुके हैं और सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल है। और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जब हमने डीसी उकाड़ा से रब्ता किया और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो हम हैरान हुए नाज़रीन के इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा जो दरियाए सतलुज जहाँ जहाँ से गुजरता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में एक तरफ से दरियाए सतलुज है और दूसरी जानिब से रावी भी यहीं से गुजरता है, तो दरियाए सतलुज में जो तबाही है उसका अंदाज़ा आप ये इमेजिन करें कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 150 गाँव ऐसे हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि जो सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सूरत हाल ये शदीद है, ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आने वाले 48 घंटे हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। उसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैंने आपको ये सतलुज की सिचुएशन बताई, पहले हमने डिस्कस किया डिस्ट्रिक्ट कसूर, फिर डिस्ट्रिक्ट उसके बाद ये उकाड़ा और उकाड़ा से होता हुआ ये जो सतलुज है ये अगर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, पाकपतन शहर के करीब तरीन ये पानी पहुंच चुका है और जितने भी इसके रास्ते में गांव आए हैं, देहात आए हैं, वो सारे के सारे ये बहा कर ले गए हैं। और अब ये जो रेला है ये बूरे वाला के मुकाम पे ये पहुंच चुका है और बूरे वाला के भी इसने सैकड़ों गांव जो हैं उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है। ये तो थी सतलुज की सिचुएशन। अब अगर हम रावी की बात करें तो रावी में जो पानी का बहाव है, जो लेवल है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उसमें तुगयानी बाकी है। और जो एक मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाहौर की रूडा की सोसाइटीज़। अब हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रोक्सीमेटली कुछ 24 बिलियन रुपीज़ का एक खतीर बजट इसके लिए मुख्तस किया है। उसमें से जो 60 to 70% बजट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी और बकाया जो 30 to 40% है वो ये सोसाइटीज़ बेयर करेंगी। और ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़ा एक जो है वो बंद बनाया जाएगा जिससे ये जो आबादियां हैं इनको महफूज किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ ये किसी भी किस्म का कोई सल्यूशन नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि हम दरिया का रास्ता छोड़ दें, हम दरिया के रास्ते से बाहर आ जाएं, क्योंकि इससे ख़तरात मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। बंद बांधने से, बैराज बनाने से, अगर फॉर एग्जाम्पल अब लोग कह रहे हैं जी कि हमने डैम क्यों नहीं बनाए। अगर डैम की बात यह है कि ये जो सैलाब का पानी होता है इनको डैम नहीं रोक सकते, जिस तरह से ये इतनी शिद्दत से ये सैलाब आता है
تو ڈیمز بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ڈیم ٹوٹتا ہے تو پھر یہ دیہات اور یہ موزے نہیں ڈبوتا، بلکہ پھر یہ مین سٹیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے سیلابوں کے راستے میں ڈیمز نہیں بنتے۔ اس کا سب سے بہترین سلوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، دریاؤں کے راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ گزشتہ 40 سال میں ہم نے جو دریا کے راستے تھے وہاں پہ اپنے کھیت بسا لیے، وہیں پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی، وہیں پہ ہم نے کارخانے، فیکٹریاں، مال مویشی، ڈنگر، ہر چیز ہم نے وہیں پہ رکھ لی۔ یہ ہم نے نقصان کیا، قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، اور میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ دریا نے کبھی نہ کبھی واپس آنا ہی ہوتا ہے۔ اور آج جو راوی ہے وہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ ایک دور تھا جب یہ راوی بادشاہی مسجد کے عقب میں بہتا تھا، اور آج پھر دوبارہ یہ وہیں سے گزرنا شروع ہو گیا۔ سچویشن بہت خراب ہے، اور میں وہ کالا باغ ڈیم کا کہتے ہیں، یار کالا باغ ڈیم کا تو ویسے ہی پنجاب کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ یہ پانی جب گزرتا دریائے سندھ میں جائے گا تو وہاں پہ جا کے کالا باغ ڈیم کی ضرورت پڑے گی۔ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے سندھ میں اور پنجاب میں، تو یہ کہہ دینا کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ڈیمز بننے چاہیے، بالکل میں ٹھیک یہ آپ کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ ڈیمز بننے چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو سیلاب ہیں ان سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں کہ ہم دریاؤں کے علاقوں کو چھوڑ دیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں راوی کے بعد جو سب سے کرٹیکل سچویشن ہے وہ ہے چناب کی۔ ناظرین، چناب میں بھارت نے اب 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا، اس کے بعد 8 یا 9 لاکھ کے قریب ہے یہ جو مقدار ہے۔ اب لیٹس سی دیٹ کہ جو 8 لاکھ کا ریلا ہے یہ اب کیا تباہی مچانے والا ہے۔ ہیڈ تریمو جنگ کے مقام پہ سینکڑوں گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، مال مویشی ڈنگر بہہ گئے ہیں، لوگ حفاظتی مقامات پہ اپنے آپ کو منتقل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک بھی ضد اور انا بنا کے، تو میں نے بھی گھر فون کیا تو پوچھا کہ گاؤں والے کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے میرے دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو گھر ہیں یہ دوبارہ پھر آباد ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس گورنمنٹ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، باہر کشتیاں آ گئی ہیں، آپ کے پاس لوگ وہاں ریسکیو کا عملہ موجود ہے، خدارا آپ اپنے مویشیوں کو اس میں سوار کریں اور یہ علاقے آپ چھوڑ دیں۔ آئندہ 5 دن انتہائی کروشل ہیں، کرٹیکل ہیں، خطرناک ہیں۔ یہ میرے تمام دیکھنے والے سن لیں، چناب، راوی، ستلج، کہیں پہ بھی ابھی سیکیور پوزیشن نہیں ہے، ہم ایسے حالات میں نہیں آئے ہیں کہ ہم کہیں جی کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین، چناب کی بات کر رہے ہیں، چناب تباہیاں مچاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ پھر یہ خبر دے رہا ہوں کہ راوی کی میں نے آپ کو پوزیشن بتائی، ستلج کی بتائی، چناب کی بتائی، یعنی کہ پاکستان اس وقت شدید کرٹیکل کنڈیشن میں دوچار ہے اور ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز پہ بھی بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 33 بتائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سیلاب سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ پنجاب حکومت محترمہ مریم نواز صاحبہ کل سنڈے والے دن، ابھی اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، اور محترمہ وہاں پہ ایک اسکول کے بچے کو چھٹیوں کے دوران وہاں پہ پڑھا رہی تھیں، ہم نے دیکھا۔ تو اس طرح کے اگر جب ہم بلنڈرز کریں گے، میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ کی میمز کیوں بن رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یوتھ کو وارن کر رہی تھیں کہ بعد میں آپ کے پیرنٹس ہماری منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، آپ خبردار رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی سچویشن میں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک میں کوئی امن، کوئی بہتری، کوئی مینٹل سٹریس کو ختم کرنے والی چیزیں کریں۔ آپ الٹا قوم کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی ہیں محترمہ۔ تو ناظرین، حکومت کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ وہ ہم نے دیکھا وزیر آباد میں کیمپ لگایا، وہاں سے اٹھا لیا۔ مریم نواز صاحبہ جہاں پہ جاتی ہیں، بیوروکریسی وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھاتی ہے، کیمپ لگاتی ہے، ارینجمنٹس کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے غائب ہوتی ہیں، پیچھے سے سارا کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنے سورسز کی رپورٹس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہیں انتظامات، یہ سارے سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے، باقی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو سچویشن کریٹیکل ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پاکستان میں سیلاب کی صورتحال، اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اب میں ایک اور افسوسناک خبر، ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں کل رات ہم سوئے ہوئے تھے اور لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، پاکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جو زلزلہ تھا یہ پاکستان میں نہیں آیا، یہ افغانستان میں آیا۔ نورستان اور کنڑ ان کا ایک علاقہ ہے، یہ اگر ہم بات کریں کابل سے یہ بہت دور ہے، لیکن جلال آباد کے یہ قریب ہے یہ علاقہ۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن جو ہم نے کلیکٹ کی ہیں، ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا ہے، تو 800 کے قریب ہلاکتیں ہیں اور اپروکسیمیٹلی کو 20,000 لوگ زخمی ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ
کہ آنے والے چند دنوں میں یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ بڑھ سکتی ہیں۔ افغانستان میں زلزلہ آیا ہے کل رات کو اور اس نے وہاں پہ تباہی مچا دی ہے۔ اس کی وہ جو ریکٹر سکیل پہ جو شدت تھی وہ 6 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، اور چونکہ یہ گہرائی میں نہیں تھا، باہر تھا، اس لیے اس نے وہاں پہ پہاڑ الٹا کے رکھ دیے ہیں، راستے بند کر دیے ہیں۔ ناظرین آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 2 مہینے پہلے افغانستان میں بھی شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک تو وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، وہاں پہ بھی موسمیاتی جو ہے یہ جو سیلاب کی صورتحال تھی، اور اوپر سے اس زلزلے نے افغانستان میں تباہی مچا دی ہے۔ ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، طالبان کی حکومت اتنا کام نہیں کر پائی، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائی، اور سب سے جو زیادہ جو نقصان دہ اور خوفناک بات ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس لیڈی ڈاکٹرز کا جو عملہ ہے، اسٹاف ہے، وہ انتہائی کم ہے۔ عورتوں کو، خواتین کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور پھر وہ چونکہ وہ یہ جو افغانی لوگ ہیں یہ اپنی عورتوں کو مرد ڈاکٹر سے دکھاتے بھی نہیں ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرواتے، تو خواتین کے لیے یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، ہمارے وہ برادر اسلامی بھائی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ صورتحال بہت کریٹیکل ہو گئی ہے، اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں ناظرین، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں انہوں نے دنیا کو ایک دفعہ بدل کے رکھ دی ہے۔ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور یہ سیلاب افغانستان سے گزر کے آیا ہے، یہ وہاں پہ تباہیاں مچا کے آیا ہے، اب یہ پاکستان میں ہے، بھارت میں ہے، اور آنے والے جو چند سال ہیں اگر ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کیا، اپنا قبلہ درست نہیں کیا، اور اگر ہم اسی طرح سے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے تو قدرت کے وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام والا جو سیلاب تھا جس میں پوری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، بس پھر آپ اینڈ آف ٹائمز کا انتظار کریں، وہی ایک باقی رہ گیا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افغان بھائیوں پہ بھی رحم فرمائے، پاکستانی وہ تمام پنجاب کے لوگ جو سیلاب سے متاثر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔